فیملی مقدمات میں بعض دفعہ ایسی سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی وجوہات کی بنا پر میاں بیوی کی علیحدگی ہو گئی، الگ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد سے بیوی نے فوری طور پر جا کے شوہر کے خلاف کوئی کیسز بنا دیے، مینٹیننس کا کیس بنا دیا، فراڈ جہیز کا کیس ایز یوزول جو بنتا ہے وہ بنا دیا، اور اسی طرح اور جو بھی وہ کچھ کر سکی یہ سارا کچھ کر آ کے کیسز چل پڑے، خرچے لینا شروع ہو گئی، یا کسی بھی ابھی مرحلے میں چل رہا ہے کیس، اور بیوی کی طرف سے کچھ نمائندے بن کر جناب شوہر سے رابطہ کرتے ہیں، یا بیوی خود کرتی ہے کہ جی صلح کر لینی چاہیے، جی لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے، بچوں کا فیوچر ہے، اور جو ساری چیزیں جو ایموشنل ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے جو بھی جواز ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں شوہر کو کہ بھئی یہ صلح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب شوہر اس اسٹیج پر کنفیوز ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ کیا آیا ایسی عورت سے دوبارہ صلح کرنی چاہیے، اس کو گھر لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے، کیا یہ عورت کی اصلاح واقعی ہو گئی ہے، کیا یہ واقعی باز آ گئی ہے اپنے بدعمالیوں سے، یا دوبارہ کوئی نیا چکر دینے لگی ہے مجھے۔ تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی صلح کرنا چاہ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ شوہر سے جو ہے اچھے دل سے جو ہے ویلکم کرے، جی بہت اچھی بات ہے، جی صلح کر لینی چاہیے، کیا رکھا ہے مقدمے بازی میں اور جھوٹے کیسز بنانے میں۔ لیکن آپ یہ مہربانی کریں کہ اگر آپ نے واقعی صلح کرنی ہے اور واقعی نیک نیت ہے صلح کرنے میں، تو بالکل جس طرح دعوے میں بڑے بڑے جو جھوٹ بول کے لکھے، جو جھوٹی کہانیاں من گھڑت وہاں پہ لکھی گئی ہیں، فراڈ کیسز بنائے ہیں، 1 روپے کی چیز 4 روپے کی لکھ کے جہیز کے جھوٹے کلیمز ڈالے گئے ہیں، یا مینٹیننس کے کلیم میں جو بڑی بڑی چھوڑ کے جھوٹی باتیں وہاں بتائی گئی ہیں، یا اور بھی کوئی کسی طرح کا کیس بنایا گیا ہے، تو وہ ان تمام کیسز کے بارے میں تفصیلات وہ ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھیں، اور بیوی اس کے اوپر ایکسیپٹنس دے کہ بھئی یہ چیزیں میں نے لکھی ہیں اپنے دعووں میں، یہ جو کہ غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، میں نے غلطی سے لکھی ہیں، جو بھی اس نے کیا تو یہ ہو گئی ہیں، آئندہ میں اس طرح کی کوئی بات اپنے کسی دعوے میں نہیں لکھوں گی، اور آئندہ میں کوئی جھوٹا کیس جو ہے وہ نہیں بناؤں گی اپنے شوہر کے خلاف، اور وہ گواہان کے نیچے دستخط ہو جائیں، اور وہ اس طرح اسٹامپ پیپر کے اوپر پھر وہ اسٹامپ پیپر عدالت کو دیا جائے، اور وہاں پر اسٹیٹمنٹ ہو کہ جی میں صلح کر رہی ہوں ان ٹرمز کے اوپر کہ یہ چیزیں میں نے غلط بتائی تھیں، اور بس اب میری جو اصلاح ہو گئی ہے اور میں کیس واپس لے رہی ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے صلح کا اصل طریقہ۔ اگر بیوی جو ہے وہ یہ سب کرنے کو تیار نہیں اور فوری کہتی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر شوہر کو بھی جواب دینا چاہیے کہ بھئی اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ویسا بھی نہیں ہو سکتا جیسا بیوی چاہ رہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہمارے عام مشاہدے کی بات ہے، بارہاں یہ چیز ہوتے دیکھی ہے کہ جو بیوی ایک دفعہ عدالت کی راہ دیکھ لیتی ہے نا، عدالت کی راہ گیریوں میں وقت گزارتی ہے، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ اس لائق نہیں رہتی کہ اس کے ساتھ گھر بسایا جائے، وہ دوبارہ خود ہی جو ہے نا وہ گھر بساتی نہیں ہے۔ جیسے ہی ایسی عورت کو اگر لے کے آ بھی جایا جائے گھر، تو وہ اگلی بار زیادہ نقصان کر کے جاتی ہے شوہر کا، اور اس کو زیادہ ذلیل کرتی ہے پچھلی بار کی نسبت، اور پھر یہی چیزیں وہ اپنی فیور میں لے جاتی ہے کہ شوہر کے خلاف لے جاتی ہے کہ جی دیکھیں یہ تو سدھرا ہی نہیں، یہ تو بندہ ہی غلط ہے، یہ تو بندہ ہی جاہل ہے، اور پہلے بھی میں نے اس کو موقع دیا، الٹا وہ شوہر کے خلاف چیزیں چلی جاتی ہیں، اور اس میں وہ چڑھ چڑھ کے اس طرح باتیں کرتی ہے۔ تو بالکل بھی اگر بیوی ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے تو یقینی طور پر وہ صلح کے واقعی لائق بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ صلح کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ صلح زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ جہاں تک رہے گی بچوں کی بات، بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ اس وقت کیا ہو رہا تھا جب بیوی گھر سے بھاگ جاتی ہے، گھر کی قیمتی چیزیں لے کر گھر اور بچے لے کر بچوں سے ملنے نہیں دیتی ہے، طرح طرح کے جھوٹ بولتی ہے، کردار کشی کرتی ہے، کیونکہ ایسی عورت جو کہ صلح کے صحیح طریقے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یقین طور پر اس کے دماغ میں بلیک میلنگ کی ایک نئی فلم ہی چل رہی ہے۔ شوہر تو یہ سمجھتا رہے گا کہ وہ بچوں کی خاطر، گھر بسانے کی خاطر آ گئی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا، اس بیوی کے ذہن میں، کہ میں نے شوہر کو قابو کر لیا، اب میں اس کو اپنی انگلیوں پر نچاؤں گی، اسی طرح جو میری مرضی ہوگی، جو میری ٹرمز ہوگی، میں اس پر اس کو لے کر آؤں گی، اور میں نے شاید اس کی ناک کی لکیریں نکلوا لی ہیں، تو یہ تو اب میری ہر بات مانے گا۔ جب ذرا سے میرے سے اختلاف کرے گا تو وہ پھر بیوی کیا کرتی ہے کہ شوہر کو تڑیاں لگاتی ہے، دھمکیاں لگاتی ہے کہ میں کیس بنا دوں گی، کورٹ چلی جاؤں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ تو یہ ایک عمر بھر کی ایک ٹینشن رہتی ہے۔ شوہر کو چاہیے دل بڑا کرے، بیوی نے اگر خود گھر سے نکلنے کا اسٹیپ لیا، جھوٹے کیسز بنائے، کردار کشی کی، غلط بیانیاں کی، من گھڑت کہانیاں سنا کر جو ہے شوہر کو ذلیل کیا، تو اب اس کا یہی وہ ڈیزرو کرتی کہ وہ عدالتوں میں ہی رلے، اور وہاں جا کر کیسز کر کے وہیں سے جو طریقہ اس نے اپنایا تھا
اسی پیٹرن کے مطابق جناب وہ پیسے نکلوائے، اسی پیٹرن کے مطابق خرچے لے اور اپنے فراڈ کیسز کو کنٹیسٹ کرے۔ ایسی عورت کا یہی انجام ہے، اور جب ایسی عورتوں کا انجام دنیا دیکھتی ہے تو اب جیسے جیسے معاشرے میں ایک شعور کی جو ہے بڑھ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ عدالتوں میں کیا فلمیں چلتی ہیں اور وہاں پر عورتیں کس طریقے سے من گھڑت الزامات لگا کر شوہروں کی نہ صرف کردار کشی کرتی ہیں بلکہ خوب پیسہ بھی بناتی ہیں فراڈ کلیمز کے ذریعے، تو لوگ ایوائڈ کرتے ہیں، پھر ایسی لڑکیوں سے رشتے نہیں کرتے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ریجیکٹ کرنے چاہیے ایسی عورتوں کے رشتے جو اس طریقے سے فراڈ کرتی ہیں، اور وہ بالکل اسی لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ جس طرح اپنے پہلے شوہر کو بلیک میل کرتی ہیں بالکل اسی فارمیٹ پہ جب زندگی میں کوئی اور ان کو بندہ ملتا ہے تو وہ اس کو بھی اسی طرح ایبیوز کرتی ہیں، اس کی بھی زندگی میں زہر اسی طرح گھولتی ہیں، کیونکہ وہ پھر باز نہیں آتی ہیں، تو ان کے سدھرنے کے کوئی امکانات نہیں ہے۔ تو شوہر کو جو ہے نا وہ ان کی اصلاح یا ان کو سدھارنے کی جو خواہش ہے وہ دل سے نکال دینی چاہیے، اس کو اپنا بیلنس جو ہے نا وہ سیدھا رکھنا چاہیے۔ اگر تو صلح کرنی ہے تو جو انسانوں کی طرح جس کا صحیح طریقہ ہے نا اس کو فالو کیا جائے، اور اگر یہ طریقہ بیوی فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ گھر میں واپس لانے کے لیے بھی لائق نہیں ہے۔